أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہی وہ چیز ہے جس سے تو انحراف کرتا تھا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل سے اور اس کی رحمت سے آج سورہ قاف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت نصیب ہوئی ہے. اللہ کریم اس آیت کے مضامین کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے. سورہ قاف میں موت کے احوال، قیامت کے احوال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی عذاب کے بیانات کثرت کے ساتھ ارشاد کیے گئے ہیں. گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات جاننے کی کوشش کی تھی کہ کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں، ان کے کیا احوال و واقعات اور ان کی کیا ڈیوٹیاں ہیں، کیا کیا کچھ کرتے ہیں، یہ رہتے کہاں ہیں، یہ ساری باتیں گزشتہ نشست میں ہم نے جانی تھیں. آج کی نشست میں موت کے وقت جو بندوں پر تلخیاں آتی ہیں، قرآن حکیم نے ان کا حوالہ ارشاد فرمایا ہے. ترتیب کے ساتھ میں آج تھوڑا سا انداز بدل کر تو آپ کے لیے یوں اپنا عنوان تیار کر کے لایا ہوں. میں اکٹھے ہی اپنی کتابوں کا نام بتا دیتا ہوں جہاں سے مجھے احادیث طیبہ میسر ہو سکی ہیں. در منصور امام جلال الدین سیوطی سے بعض حصے میں لے کر آیا ہوں، اور روح البیان سے بعض حصے لے کر آیا ہوں، شرح الصدور سے بعض حصے لے کر آیا ہوں. آج کی گفتگو کے بعض مضامین التذکرہ سے علامہ قرطبی کی وہاں سے میں نے حاصل کیے ہیں. بعض چیزیں سید محمود آلوسی اور دیگر ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو میں نے ہر حدیث کا حوالہ دینے کی بجائے اکٹھا ہی میں نے اپنے بعض ماخذات اور مراجع بیان کر دی ہے. دوسرا میں نے آج وقت کی گرفت میں رہتے ہوئے زیادہ مضامین آپ کے عرض کرنے کی خاطر میں نے حدیثوں کے متن بھی تلاوت نہیں کی ہے، اور شاید ایک آدھ متن میں ضرور تلاوت کر ڈالوں. تو یہ ہے کہ حدیث کا پورا ترجمہ بھی میں نے آپ کے لیے نقل نہیں کیا، بلکہ یوں کیا ہے کہ حدیث کا جو مضمون جملہ بیان ہوا اسے ایک لفظ میں یا دو لفظوں میں یا چار لفظوں میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو آئیے آج کے مضامین ہمارے موت کے وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا تلخی اور کیا حالات کی پریشانی سامنے آتی ہے، ہم یہ بات سیکھنے لگے ہیں. سب سے پہلے تو میں جو قاری حضرات ہیں ان کی نظر کرنے جا رہا ہوں. وہ جو 17 قراءات ہوتی ہیں قرآن حکیم کو کئی طریقے سے پڑھنا، ان میں سے ایک یہ ہے آج ہمارے ہاں جو تلاوت چلتی ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق. موت کا ذکر پہلے ہے اور حق کا ذکر بعد میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی سنا تھا اور یہ بھی سیکھا تھا. آپ اس آیت کو یوں تلاوت کیا کرتے تھے، وجاءت سکرۃ الحق بالموت. وہ جو برحق مشکلات ہیں وہ موت کے وقت ظاہر ہو جاتی ہیں. تو موت کو مقدم کر کے پڑھنا اور لفظ بالحق کو مؤخر کر کے پڑھنا، یہ ایک اسلوب ہے حضور رحمت عالم سے، اور ہم ایسے ہی تلاوت کرتے ہیں. حق کو مقدم کر کے پڑھنا اور موت کو مؤخر کر کے پڑھنا، یہ دوسرا اسلوب ہے. یہ ہمارے ہاں تو تلاوت میں رائج نہیں ہے، البتہ جناب حضرت ابوبکر صدیق اس کو یوں تلاوت کیا کرتے تھے. اس کے بعد بات میں شروع کروں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک موت کے حوالے سے.
حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے آخری دنوں میں ازواج مطہرات سے کچھ اس انداز میں اظہار کیا تھا کہ آج کس کے گھر مجھے رہنا ہے. جواب دیا جاتا فلانی زوجہ کے گھر، تو آپ اشارہ دے دیتے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی. پھر اگلا دن ہوتا تو پھر حضور پوچھتے آج مجھے کدھر رہنا ہے، جواب دیا جاتا فلانے گھر. تو آپ پوچھتے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی. ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ رسول پاک علیہ السلام جناب عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے ہاں قیام کا جو حق تھا اسے ساقط کر دیا اور کہا حضور آپ تشریف فرما ہو جائیں. جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بالکل آخری لمحات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹیک دے کر اور سہارا دے کر بٹھایا ہوا تھا. تو ایک علبہ یعنی ایک برتن پانی کا بھرا ہوا تھا. تو بالکل آخری لمحات میں حضور اپنا پاک ہاتھ اس پانی میں ڈالتے اور ڈالنے کے بعد اپنے چہرے مبارک پر پھیر لیتے اور یہ جملہ ارشاد فرماتے کہ سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں. لبوں پر اپنی زبان بھی پھرتے تھے جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ پیاس کی شدت اور گرمی کا زور محسوس کیا جا رہا ہے. اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. رسول پاک علیہ السلام نے مسواک کی طرف نظر ڈالی. میں سمجھ گئی کہ حضور مسواک طلب فرما رہے ہیں. میں نے مسواک چبا کر رسول پاک علیہ السلام کو پیش کر دی تو حضور رحمت عالم نے اس سے خوشی کا احساس پایا. تو اسی سے محدثین نے فرمایا کہ موت کے وقت اگر سختی محسوس ہو رہی ہو اور تلخی تو مسواک کا کرنا فائدہ مند ہوتا ہے اور موت کی تلخی آسان ہو جاتی ہے. پھر رسول پاک علیہ السلام نے پھر ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے اقدس پر آپ نے ملا اور پھر حضور کا ہاتھ نیچے گر گیا اور دوبارہ پھر اٹھ نہ سکا. اس حالت میں رسول پاک علیہ السلام کی مبارک موت واقع ہوئی. جناب ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام پر جب میں نے اتنا شدت کا ماحول پایا تو پھر مجھے کبھی حسرت نہ ہوئی اس بات کی کہ اگر مجھے خبر مل جاتی کہ فلانا شخص آسانی سے اس کی روح نکل گئی ہے مجھے اس پر حسرت نہ ہوتی. میں سمجھتی تھی کہ اعلیٰ ترین کیفیت وہی ہوتی ہے جس کیفیت سے سرکار دو عالم علیہ السلام کو گزرنا پڑا ہے، سب سے اعلیٰ وہی ہوتی ہے. یہ میں نے رسول پاک علیہ السلام کی بالکل آخری لمحات میں موت کی شدت کا حوالہ آپ کے سامنے عرض کر دیا. روح البیان کے مصنف نے یہ کلمات بھی نقل کر دیے کہ حضور آخری لمحات میں یہ کلمات ارشاد فرما رہے تھے اللہم ہون علی محمد سکرات الموت. اے میرے اللہ کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی سختیوں کو آسان فرما دے. یہ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے تعلیم امت کے لیے یہ کلمات دعا ارشاد فرمائے. اس کے بعد میں ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اب ایک حدیث کے الفاظ یعنی ترجمہ میں نے تھوڑی سی تفصیل سے عرض کر دیا ہے. میں حدیثوں کا نچوڑ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں کہ موت کے وقت مختلف مسلمانوں کے ساتھ مختلف حالات اور واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک بات تو یہ ہے کہ موت کے وقت شدید گرمی کا احساس ہوتا ہے، جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام محسوس فرما رہے تھے پانی میں ہاتھ ڈال کر تو اپنے چہرہ اقدس پر لگانا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ موت کے وقت شدت گرمی کا احساس ہوتا ہے. اپنی زبان کو لبوں پر بار بار لگانا اس بات کا احساس تھا کہ اور شدت گرمی کی بنیاد پر اور شدت حرارت کی بنیاد پر ہونٹ مبارک خشک ہوئے جا رہے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مرنے والے کو تم یوں محسوس کرو کہ اس کی آنکھوں میں پانی تیر رہا ہے، آنسو بن گیا بننے جا رہا ہے، آنکھوں میں پانی تیر رہا ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت میں ہے. موت کے وقت یہ محسوس کرو کہ بندے کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے تو سمجھ جانا کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت میں ہے. حدیث کے الفاظ تھے کہ المؤمن یموت بعرق جبینہ، مومن آدمی تو اپنی پیشانی کے پسینے کے ساتھ فوت ہوتا ہے. یہ پیشانی کا جو پسینہ ہے اس پر محدثین کے دو قول ہیں یہ کیوں آ جاتا ہے. ایک قول تو یہ نقل کیا گیا جو میں نے پہلے کہا شدت گرمی کی وجہ سے، اور دوسرا قول اللہ اکبر یہ کیا گیا
کہ بندے کو حیا آتی ہے کہ اللہ کے سامنے جا رہا ہوں اور کیسے جا رہا ہوں، زندگی بھر کیا کیا، اس حیا کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ اللہ کریم آسانی پیدا فرما۔ یہ 3 چیزیں اور 3 علامات حضور نے فرمائی کہ اگر محسوس ہوں تو سمجھ جاؤ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہے۔ پھر تیسری نشانی حضور نے یہ فرمائی کہ اگر یہ ناک کے سوراخ پھیل جائیں اور پھول جائیں تو سمجھ جانا کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے۔ تھوڑی دیر آگے جائیں گے تو ہم ایک حدیث پاک پڑھ لیں گے، بلکہ میں اسے ادھر سے اٹھا کر ابھی ہی رکھ دیتا ہوں، جبکہ ناک کے نتنوں کا حوالہ سامنے آیا ہے تو میں ابھی آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ بعض اوقات ترتیب میں شاید لکھتے وقت کہیں اور حدیث لکھی جاتی ہے، لیکن موقع بن جاتا ہے تو اسے پہلے بیان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، تو آپ کی موت کا وقت قریب ہو گیا تو نشانیاں تو ظاہر ہو جاتی ہیں، تو آپ کے صاحبزادے آپ کے پاس موجود تھے۔ ان کو بھی محسوس ہو گیا کہ ابا جی اب اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا والد گرامی آپ ہمیشہ یہ ارشاد کیا کرتے تھے عجباً لمن، اس بندے پر تعجب ہے جس کی موت کے وقت عقل سلامت ہے، تو وہ بیان کیوں نہیں کرتا ہے کہ اس وقت مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ اس بندے پر تعجب ہے جو اپنی حالات سے واقف بھی ہے، لیکن وہ بیان کیوں نہیں کرتا ہے کہ مجھ پر کیا کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ تو آپ کے صاحبزادے کہنے لگے والد گرامی آپ اس وقت عقل کی حالت میں ہیں؟ کہا ہاں بیٹا میں عقل کی حالت میں ہوں۔ تو آپ کے صاحبزادے نے آپ سے کہا آپ تو خواہش کیا کرتے تھے کہ اے کاش جو موت کے پروسیس سے گزر رہا ہے اگر اس کی عقل سلامت ہے تو بتاتا کیوں نہیں ہے کہ موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو اب آپ کی عقل تو سلامت ہے اور محسوس بھی ہو رہا ہے کہ آپ کا سفر آخرت شروع ہونے جا رہا ہے، تو آپ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ پر کیا کیفیت گزر رہی ہے۔ کیونکہ الفاظ کی دلچسپی ہے اس لیے میں الفاظ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یا بنیا الموت اجل من ان یوصف، ویسے تو یہ بات ہے کہ موت اس سے بہت ماورا ہے کہ اسے بیان کیا جا سکے کہ کیسی ہے، جیسا بھی کہیں گے سمجھو کہ بیان نہیں ہو سکی ہے کہ وہ کیسی ہے۔ پہلی بات تو بیٹا یہ یاد رکھیں وَلَكِنْ سَأَصِفُ لَكَ مِنْهُ شَيْئًا، ہاں یہ ہے کہ میں بالکل اب تیرا سوال رد نہیں کروں گا، کچھ نہ کچھ میں ضرور بیان کر دیتا ہوں کہ اس وقت میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ کہنے لگے اجدنی کأنی علی عنقی حبال، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے میرے گلے میں رسی ڈال کر زور سے دبا دیا ہو، ایک یہ کیفیت مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ صحابی رسول ہے اس پر سیوطی فرماتے ہیں اگر اکابر کا حال یہ ہے تو پھر سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم کس خیال میں ہیں۔ بہت بڑے کلمات ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے گلے میں کسی نے رسی ڈال کر تو اس کو دبا دیا ہے۔ وَأَجِدُنِي كَأَنِّي فِي جَوْفِ شَوْكُ السَّلَامِ، یہ کانٹے دار جو درخت اور جھاڑیاں ہوتی ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ میرے جسم کے اندر، باہر سے نہیں اندر سے کسی نے وہ شاخ رکھی ہے تو اس کے کانٹے دائیں بائیں آئیں الجھ گئے ہیں تو وہ اس کو کھینچ رہا ہے وجود کے اندر سے، یہ مجھے کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ وَأَجِدُنِي كَأَنِّي نَفْسِي تَخْرُجُ مِنْ ثَقْبِ إِبْرَةٍ، اور یہ وہ لفظ ہے جس کی خاطر میں نے یہ روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اور بیٹا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے سوئی کے نک کے برابر سوراخ میرا رہ گیا ہے تو جس سے مجھے سانس لینا پڑ رہا ہے، دقت ہو رہی ہے، سانس لیتے ہوئے بہت تنگ کر دیا جا چکا ہے۔ تو آپ کو پتہ جب سانس بندے کا تنگ ہوتا ہے تو پھر وہ سے بعض کا تو منہ بھی کھولنا پڑتا ہے، ایسے بھی کرتا ہے تاکہ سانس تو اندر میرا آکسیجن تو پوری ہو جائے، ایسے بھی کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی نے وہ سانس لینے کا راستہ دبا دیا ہو، تو پھر اس وجہ سے وہ نتنے پھیلتے ہیں تاکہ زیادہ ہوا سک کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو حضور رحمت عالم فرماتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے اگر طاری ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے بندہ۔ یہ مشکلات طاری ہو رہی ہیں اور حضور فرماتے بندہ اللہ کی رحمت میں ہے، یہ راز بھی میں آپ کے سامنے ابھی کھول دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور کیا خوب ارشاد فرمایا، اور پھر کیا خوب ارشاد فرمایا، اور پھر کیا خوب ارشاد فرمایا۔ آپ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کے گناہوں کو زندگی بھر مختلف عوارضات، بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں دے کر مٹاتا رہتا ہے، مٹاتا رہتا ہے، ختم کرتا رہتا ہے، ختم کرتا رہتا ہے۔ پھر بھی اگر بچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ کسر موت کے وقت شدت دے کر پوری کر دیتا ہے۔ تو موت کے وقت جب شدت آتی ہے تو جو رہے سہے گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے، بندے کا آخرت کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔
یہ شدت کو اس لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت قرار دیا۔ اگرچہ میں کہتا ہوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر پاک ذات کون ہو سکتی ہے، اگر وہاں بھی شدت کا کچھ لمحہ امت کو بتانے کے لیے دیکھا گیا ہے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ آپ کا معاملہ اور میرا معاملہ تو اس سے بہت کوسوں دور ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کس طرح کا سلوک فرمائے گا۔ لیکن بہر کے اب ہم کمزور لوگ ہیں۔ میں نے آج حدیث کے الفاظ پڑھے اور امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمائی، سب سے آخری موت جو واقعہ ہونی ہے، سب سے آخری موت جو واقعہ ہونی ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ بس اب آپ مرنے کے لیے تیار ہو جائیے، تو آپ کی چیخ نکلی، جو چیخ اس کائنات میں پھیل گئی، صاخا صاختن، آپ نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہا کہ مولا اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ موت کے وقت تکلیفیں کیا ہوتی ہیں تو میں شاید کسی کی روح قبض نہ کرتا، لیکن اب میرا اپنا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ جناب کی بھی چیخ نکل گئی، موت کے وقت اتنی شدت کی حالت بن جاتی ہے۔ تو پھر اگلے لمحات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی روح اپنے کلمہ کن کے ساتھ قبض فرما لی۔ تو یہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر نتنے پھیل جائیں، سانس کم مل رہا ہے تو اس کو زیادہ کرنے کے لیے تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سمجھ جاؤ کہ بندہ اللہ کی رحمت میں ہے۔ پھر 3 نشانیاں رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی کافروں کے لیے اور فاجرین کے لیے، اگر یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا بندہ اللہ کی رحمت میں نہیں ہے بلکہ بندہ اللہ کے عذاب میں ہے۔ وہ نشانیاں کون سی تھیں؟ اگر موت کے وقت ایسی آواز ہے جیسے کہ اونٹ کے گلے میں رسی ڈال کر جب اس کو کھینچا جائے، اور حضور نے اونٹ بھی باکارا کہا، جوان اونٹ باکیرا جو تازہ بالغ ہوا ہو، اور اونٹ 5 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے، تو تازہ بالغ ہوا ہو تو جوان اونٹ کے گلے میں رسی ڈال کر جب اس کو دبایا جائے، مخنوق البقرۃ المخنوق، جب اس کو دبایا جائے تو جو اس کے ہڑبڑانے کی آواز پیدا ہوتی ہے، اگر اس طرح کی گونجدار آواز پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ بندہ اس وقت اللہ کے عذاب کی کیفیت سے دوچار ہو رہا ہے۔ آپ اس کو کیسے تعبیر کر سکتے ہیں؟ بس آواز کی شدت محسوس کر لیں، سانس لینے میں جیسے بچے کا گلا بچے کے سینے میں ریشہ بھرا ہوا ہو تو کھڑ کرتے ہوئے اس کا سانس آتا جاتا ہے، یہ کیفیت محسوس ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اگر بندے کا رنگ اڑ جائے، خامدہ لونہ، اس کا رنگ اڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ بندہ اللہ کے عذاب میں ہے۔ رنگ بھائیو ہر ایک کا تو نہیں اڑتا نا، جس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے اسی کا اڑتا ہے، اگر رنگ اڑ جائے تو سمجھ جاؤ بندہ اللہ تعالیٰ کی عذاب میں ہے۔ اور پھر تیسری شے حضور فرماتے ہیں کہ اگر شدقان سے، یعنی منہ کا جو یہ آخری کنارہ ہے اور یہ آخری کنارہ ہے، اگر ادھر سے جھاگ سی ازبد شدقان، اگر دونوں طرف سے جھاگ یا ایک طرف سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے جس کو میں نے دیکھا کہ اس کے جھاگ نکل رہی تھی، اس کے لیے ہم سارے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، لیکن یہ جھاگ کی کیفیت بعض اوقات بنی ہوتی ہے۔ ہم شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ الٹی ہے، ٹھیک ہے ہم سمجھ لیں تو کوئی بات نہیں، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے جو سمجھا ہے وہ بہترین سمجھا ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں اگر مرنے والے کے وجود میں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہے۔ میں اگلی کیفیت عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور فرماتے ہیں کہ بعض کا اوقات بندہ مسلمان ہوتا ہے لیکن جب گدھا زیادہ سفر طے کر کے اور بوجھ اٹھا کر کے تھکا ہوا ہو، ہامپا ہوا ہو، تو اس کے نتنے پھول کر سانس لینے اور دینے میں شدت کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں، تو بعض مسلمانوں کے ساتھ روح قبض کرتے وقت اس طرح کی شدت کے سانس کا آنا جانا اسے محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اب یہ جتنے احوال ہیں یہ سارے مومنوں پر پیش آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کیفیات الگ الگ ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کا اعلان یوں ارشاد کیا تھا، جس طرح کی تمہاری زندگی ہوگی اسی طرح کی تمہاری موت ہوگی۔ یہ حضور کا اعلان مبارک تھا، تو سمجھ آ رہی ہے کہ سب کی چونکہ زندگی کے حالات تقوی اور شر کے حوالے سے برابر نہیں ہیں تو موت کی احوال بھی سب کے برابر نہیں ہیں۔ پہلے میں نے ہمیشہ آپ کو ایک ہی نہج کی حدیث بتائی، لیکن آج چونکہ باقاعدہ عنوان تھا، آج مجھے 3 حدیثیں پڑھنا نصیب ہوئی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے کبھی یہ فرمایا اور کبھی یہ فرمایا اور کبھی یہ فرمایا، اور ان تینوں فرمانات کے اندر علماء تشریف فرما ہے، مطابقت ہے، اور وہ مطابقت لفظ بعض کے ساتھ میں آپ کے سامنے ظاہر کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بعض کا لفظ حدیث میں نہیں آیا، یہ مطابقتاً میں اپنے پاس سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بعض مومنوں پر موت کے وقت
ایسے درد ہوتی ہے جیسے 100 تلواروں کے ساتھ اس کو کاٹا گیا ہو، مسلسل 100 تلواریں اس کو ماری گئی ہوں، تو جو درد بنتا ہے بعض مومنوں کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ بعض مومنوں کے ساتھ 300 تلواروں کے ساتھ ضربے لگائیں، ضربات 300 سیوف، 300 تلواروں کے ساتھ کاٹا جائے تو جو درد بنتا ہے یہ درد ہوتا ہے۔ اور بعض مسلمانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو 1000 تلواروں کی کاٹ سے کاٹا جائے تو جو درد ہوتا ہے وہ درد ہوتا ہے۔ میں التذکرہ کے الفاظ بھول نہیں سکتا ہوں، علامہ قرطبی نے جہاں یہ عنوان چھیڑا ہے کہ ملک الموت کا حال کیا ہے، خود ان کی اپنی شکل و صورت کیا ہے، جہاں یہ عنوان چھیڑا ہے، یعنی انہوں نے التذکرہ کے اندر ملک الموت کے جو تعارفی پروگرام کے حوالے سے بیان کیا، 12-13 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ موت کے وقت جب روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو ہر بال کے نیچے جو درد کی کیفیت ہوتی ہے، الفاظ بڑے شدید ہیں روایت کے، کہ اگر وہ ایک بال کے نیچے جو درد ہے اسے آسمان پر ڈالا جائے تو وہ آسمان بھی برداشت نہ کر سکے اور پگھل جائے۔ اللہ اکبر! ممکن نہ کہ یہ کافروں کے لیے ہو، اتنا شدید حالت اور اتنی شدید، بلکہ حیرت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کافروں کی بھی 2 حالات ہیں، کچھ کافروں کو بڑی آسانی سے موت آتی ہے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عجیب ترین بات بتا رہا، یہ میرے اس نشان کے اندر نہیں ہے، اچانک اللہ نے وہ حفظ میں ڈال دی، یہ آج کے میرے مطالعے سے۔ بعض کافروں کی موت انتہائی آسانی سے واقع ہو جاتی ہے، اور بعض کافروں کی موت بڑی شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو شدت والی بات تو سمجھ آتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک نے بھی کہا کہ یضربون وجوہہم، فرشتے ان کے منہوں پر تھپڑ مارتے ہیں، ان کی پشتوں پر تھپڑ مارتے ہیں، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن کافروں کی موت بعض اوقات بڑی آسانی اور نرمی کے ساتھ ہو جاتی ہے، یہ راز صرف حضور کھول سکتے تھے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کافروں میں سے وہ کافر جنہوں نے کچھ ایسی نیکیاں کی ہوتی ہیں جو واقعی نیکیاں ہیں، جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ ہے، ان کی عبادت تو عبادت نہیں ہے کیونکہ ایمان نہیں ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ کی ہوئی جو نیکیاں ہیں، تو اگر کچھ اس طرح کی نیکیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا بدلہ کافروں کو اسی دنیا میں دے کر فارغ کر دیتا ہے، اور وہ بدلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی موت بڑی آسانی کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ کافروں کے لیے جزا جو ہے وہ اگلے جہان میں نہیں ہے، اس لیے کافروں کو اسی جہان میں آسان موت کے ساتھ فارغ کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ مومنوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے متعلق بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہو، تو قطرہ پانی کا ٹپک جائے تو مشکیزے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کچھ کم ہوا ہے، تو ان کے جسم سے روح کھینچ لی جاتی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے جسم سے کچھ نکل گیا ہے۔ آخری لحظے تک ان کے ہوش اور حواس سلامت رہتے ہیں۔ یہ مختلف کیفیات میں نے آپ کے لیے ابھی تک بیان کی ہیں، موت کے وقت جو کیفیات چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک اور صحابی ہیں، ان کا حوالہ بھی میرے سامنے اس وقت موجود ہے، حضرت علقمہ تابعی ہیں۔ تو جناب علقمہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا، میرا بھتیجا دنیا سے جا رہا تھا، تو میں اس کے موت کے وقت اس کے پاس موجود تھا، تو فجعل یعرق جبینہ، تو میں نے دیکھا کہ اس کے ماتھے پر پسینے آنا شروع ہو گئے ہیں، تو میں ہنس پڑا۔ تو میرے بھتیجے نے کہا کہ چچا جی آپ اس وقت ہنس رہے ہیں، میں پریشانی میں ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں۔ کہنے لگے بیٹے میں نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت سنی تھی، وہ فرماتے ہوتے تھے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب مومن بندے کو پسینہ دیکھو تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری کی نوید اس کو سنا دیا کرو۔ تیری یہ کیفیت دیکھ کر میں اس لیے ہنس رہا ہوں، لیکن شاید وہ روایت یہ نہیں ہے، چونکہ وہ روایات کثیر ہیں جو میں اس موقع پر آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ تو وہ میں جناب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ چونکہ انتہائی اختصار سے کلمات لکھ کر لایا، تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک ساتھی کے پاس اس کی موت کے وقت موجود تھا، تو میں نے اسے کہا کہ او یار، دوست تھے آپس میں صحابہ، اور یار میرا دل کرتا ہے کہ مجھے بتا کہ اس وقت تیری کیفیت کیا گزر رہی ہے۔ تو وہ حضرت کعب کو پوچھا تھا، جناب عمر نے کعب کو پوچھا تھا۔ جناب عمر کعب کے پاس بہت جاتے ہوتے تھے، یہ کعب جو ہیں یہ چونکہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے تو انہیں ادھر کا علم بھی پایا ہوا تھا اور حضور رحمت عالم کے دین کا بھی، تو ان سے تورات سنا کرتے تھے۔ اچھا کعب اور بتا تورات میں کیا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ سنتے رہے کافی عرصہ، وہ ایک دن کہیں آ کر حضور کی خدمت میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ کعب سے اٹھ کر آیا ہوں، تلاوت سنی ہے تورات کی، بڑا اچھا لگا ہے۔ اس دن سرکار دو عالم کی طبیعت میں کیا تھا اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، طبیعت میں جلال آ گیا اور جلال کی وجہ سے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ کہا کہ میرے ہوتے ہوئے توراتیں سنتے ہو، میرے ہوتے ہوئے توراتیں سنتے ہو، اگر موسیٰ تورات والے نبی بھی آج آ جاتے تو وہ بھی میں محمد کا قرآن پڑھتے۔
اور آپ میرے ہوتے ہوتے تراتے سن رہے ہو. تو یہ کعب کے ساتھ. اچھا جناب کعب کا جب آخری وقت آیا تو جناب حضرت عمر ابن الخطاب ان کے پاس چلے گئے. اب میں وہ روایت کے الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں خلاصے کے طور پر لایا. تو جناب عمر تو پھر جناب عمر ہیں کہنے لگے ہاں بھائی کعب کیسا لگ رہا ہے, آپ کا وقت آخری ہے لیکن مجھے بتا کیا کیفیت کیا ہے. تو جناب کعب نے یہ کلمات کے ساتھ جواب دیا تھا, یار عمر ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے نے کانٹے دار شاخ میرے وجود کے اندر گھسیڑ کر کے تو کانٹے ہر طرف چبھ چکے ہوں, تو پھر رجل قوی, تو ایک طاقتور بندہ اس شاخ کو پکڑ کر جب کھینچے, یعنی طاقتور کا حوالہ دیا تاکہ اگر وہ شاخ الجھی ہوئی ہے نہیں نکلنا چاہ رہی تو بندہ طاقتور وہ کھینچ کے ہی چھوڑے گا, تو کوئی طاقتور بندہ پکڑ کر کھینچے تو جو درد ہوتا ہے نا یار عمر, اس وقت مجھے وہ کیفیت محسوس ہو رہی ہے. تو موت کے وقت کچھ لوگوں کے ساتھ یہ واقعات بھی اس طرح کی تکلیف بھی محسوس ہونے لگ جاتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, میں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ پیش کروں گا کہ ان سے رب کریم نے پوچھا تھا کہ جب روح جسم سے نکالی جا رہی تھی آپ بتائیں آپ کا احساس کیا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ بولا تھا, کبھی میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوتا تھا, آج مجھے ایک مترجم کے ہاں اس کا ترجمہ یوں بھی مل گیا, مقصد دونوں کا قریب ہے. یہ تھا کہ زندہ چڑیا کو پکڑ کر سلاخ میں پرو کر زندہ ہی بھوننے کے لیے وہ شاخوں پر لگا دیا گیا ہو, کوئلوں پر لگا دیا گیا ہو, جو یہ کیفیت ہے تو وہ کیفیت محسوس کر رہا ہوں. لیکن آج میں نے ایک مترجم کے ہاں یہ ترجمہ پڑھا کہ جیسے ایک زندہ چڑیا کو پکڑ کر تو ہنڈیا کے اندر ڈال کر ڈھکن بند کر دیا جائے تو نیچے سے ہنڈیا کو دہکا دیا جائے, تو اب یہ جو کیفیت ہوتی ہے نہ ڈھکن اٹھے تاکہ میں اڑ سکوں اور نہ مجھے اندر موت واقعہ ہو, چڑیا کو اندر موت واقعہ ہو, تو جو یہ کیفیت وہ اندر ہی پھڑپھڑاتی رہتی ہے, شدت ہیٹ اور گرمی ہے. میں کہتا ہوں درد اور کیفیت اور شدت اور گرمی اور حرارت عنوان دونوں قریب ہی ہیں, لیکن میں نے آپ کے لیے دونوں باتیں عرض کر دی ہیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیفیت طاری ہو رہی تھی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا تھا کہ جیسے شاخ جو ہے وہ جسم سے پکڑ کر کھینچی جا رہی ہو, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جملہ ارشاد کیا گیا تھا جو بہت ہی ڈرا دینے والا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی موت کی کیفیت میں جو شدت درد محسوس ہوا تو اللہ پاک نے کہا کہ یا ابراہیم قد بن علیک, آپ کے ساتھ ابھی نرمی کی جا رہی ہے. اللہ اکبر, آپ کے ساتھ ابھی نرمی کی جا رہی ہے کہ آپ کو اتنا درد ہو رہا ہے, ورنہ معاملہ اس سے بھی کچھ زیادہ آگے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار جناب اسرائیل سے ملاقات کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ اے ابراہیم, یا مجھے جناب ابراہیم نے اسرائیل سے ملاقات کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ اسرائیل مجھے یہ بتاؤ کہ جب مومن بندے کی روح قبض کرتے ہو تو کیسا لگتا ہے, کیسے ہوتے ہو, آپ کی پوزیشن کیسی ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک اور جگہ سے حدیث اللہ کریم نے میرے ذہن میں اس وقت حاضر کر دی ہے. تو یہ اسرائیل علیہ السلام جو ہیں بندوں کے پاس جب آتے ہیں تو بندوں کے عمل کی کیفیت کے حساب سے آتے ہیں. جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اسی طرح کی پوزیشن بنا کر آتے ہیں. بندہ اچھا ہوتا ہے تو اچھی پوزیشن بنا کے آتے ہیں, بندہ برا ہوتا ہے تو خطرناک پوزیشن بنا کر آتے ہیں. تو یہ میں نے ایک اور حدیث اللہ نے میرے ذہن میں حاضر کر دی جناب ابراہیم کے اس سوال سے. اب جناب ابراہیم کا سوال سمجھیے کہ اسرائیل جب مومن بندے کی روح قبض کرتے ہو تو کیا شکل و صورت ہوتی ہے آپ کی. تو جناب اسرائیل نے کہا کہ حضور آپ ذرا منہ ادھر کیجئے, پھر میں جب کہوں گا تو پھر آپ ادھر منہ کر لیجئے گا. ابھی تک اس پوزیشن میں تھے نہیں, فرشتگی کی حالت میں تھے جو بھی تھی اس وقت. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ادھر منہ کر لیا تو کہا اچھا دیکھیے ادھر. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب چہرہ گھما کر دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان, سفید لباس, خوشبوؤں سے معطر, ہائے دل کر رہا کہ اس سے ملا جائے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مومن بندے کو موت کے وقت جو اور بشارتیں دی جاتی ہیں وہ نہ بھی دی جائے نا, اسرائیل تو اتنا سونا بن کر آیا ہے, تجھے دیکھ کر اس کا ویسے ہی دل کرتا ہے تیرے ساتھ روانہ ہو جایا جائے. اللہ اکبر. یہ ایک مومن بندے کی کیفیت بیان کی کہ تجھے دیکھ کر دل کرتا ہے کہ روانہ ہو جایا جائے ساتھ. اس روانہ ہونے پر مجھے ایک حدیث کے الفاظ, یہ کچھ اللہ کی مدد ہو گئی میرے ساتھ, میں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو اچھا اسرائیل جب کسی کافر کے پاس جاتی ہو تو پوزیشن کیا ہوتی ہے. کہا حضور ذرا مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے, اگر میں اس رنگ میں آیا تو ذرا مشکل ہو جائے گی. کہا ہونے دے مشکل, میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا اچھا پھر آپ ادھر منہ کر لیجئے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ادھر منہ کیا اور کہا پھر دیکھیے مجھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک لمبا ہے اور فل مکمل سیاہ کالا, اور اس کے بال سے آگ کے شعلے باہر نکل رہے ہیں.
تو جناب ابراہیم پر تو کیفیت طاری ہو گئی، جسے غشی کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ جب ہوش اللہ کی طرف سے بحال ہوئے تو کہا کہ اسرائیل، کافر کو اور کوئی عذاب بھی نہ دیا جائے، تیرا اس کے پاس یوں آ جانا کیا یہ کم عذاب ہے، اور کوئی عذاب بھی نہ دیا جائے تو تیرا اس کے پاس آ جانا کم عذاب ہے۔ ایک بار رسول پاک علیہ السلام نے وہ جو کہا، مجھے ایک روایت اللہ نے حاضر کر دی، تو رسول پاک علیہ السلام نے جناب عائشہ بیٹھی ہوئی تھی تو عرض کی، ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جو مومن بندہ ہوتا ہے نا وہ اللہ سے ملاقات کا بڑا شوقین ہوتا ہے۔ تو جناب عائشہ نے کہا حضور یہ تو سیدھی سیدھی موت کی طلب کرنے والی بات ہے، تو یہ موت کو کون پسند کرتا ہے؟ بہت لائق حضور کی زوجہ محترمہ تھی، سارے ہی لائق تھے، لیکن چونکہ تازہ ذہن تھا، جوان ذہن تھا، تو اللہ کی طرف سے خاص تحفہ تھی حضور کی حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے۔ تو حضور یہ تو سیدھی سیدھی موت والی بات ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے۔ حضور یہ تو مشکل بات نہیں ہے، موت کو کون پسند کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول پاک علیہ السلام نے پھر حدیث قدسی ہے وہ الفاظ ارشاد کر دیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور رحمت عالم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے ایک بار بتایا، میں کبھی بھی متردد نہیں ہوا، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، متردد نہیں ہوا میں کبھی بھی، جتنا متردد میں مومن بندے کی روح قبض کروانے کے وقت ہوتا ہوں۔ حدیث متشابہات میں سے ہے، جو معنی بھی اللہ کی شان کے لائق ہے۔ میں نے جملہ لگے ہاتھوں بول دیا ہے، حدیث متشابہات میں سے ہے، ترجمہ تو ہو سکتا ہے لیکن مضمون تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ بعض محدثین نے کہا کہ معنی یہ کہ اللہ توقف کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، ماحول بناتا ہے، تو چلو وہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، مناسب حال ہے۔ تو میں اتنا متردد کبھی نہیں ہوا جتنا مومن بندے کی روح قبض کرتے ہوئے ہوتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ موت کی تلخیاں ہیں، شدت ہے، کوئی بندہ بھی موت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ، پھر اللہ پاک نے مجھے بتایا کہ میں پھر اس بندے کا ماحول بناتا ہوں۔ کیا ماحول بناتا ہوں؟ میں اس کو نا، یہ ادھر میرے پاس جو نعمت اس کے لیے تیار کی ہوئی، میں اس کے سامنے جلوے کرتا ہوں، یہ جنت ہے، یہ تیرا گھر ہے، یہ تیری فلانی شے ہے۔ وہ جو حضور فرمایا کرتے جو 1000 بار روزانہ میں پر درود و سلام پڑھے گا، موت سے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر فوت ہوگا۔ وہ کڑی ذرا ملائیں ساتھ ادھر، پھر اللہ پاک اس کو آخرت کی نعمتیں بتاتا ہے، اور لگے ہاتھ اس کو یہ بھی اشارے دیتا ہے کہ میرا دیدار بھی ہوگا تجھے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دکھاتا ہے اور اس کو جو عزت افضائی ملنے والی ہے، جب وہ عزت افضائی دکھاتا ہے تو بندہ بڑے انعام اور اللہ کی زیارت کی محبت اور لالچ میں آ کر کے تو رغبت کرنے لگ جاتا ہے، مولا کب مجھے تو یہاں سے نکال کر وہاں پہنچائے گا؟ تو یہ اس کو تیاری کروا دی جاتی ہے کہ اس کے دل میں خواہش بیدار ہو جائے، مجھے جانا ہے۔ تو عائشہ یہ معنی ہے کہ مومن بندہ اللہ سے ملاقات کرنے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائیو۔ میں نے جب آپ کو کبھی کسی زمانے میں یہاں سے گزر رہا تھا، قرآن پاک کے کسی مقام سے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کافروں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تو میں نے ایک سوال اٹھا کر آپ سے کہا تھا کہ کھولتا ہوا پانی کون پیتا ہے؟ کسی کو رغبت ہی نہیں ہوگی، کون پیے گا، کیسے پیے گا؟ تو حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے تھے، حضور نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنی شدید پیاس میں مبتلا کرے گا کہ وہ بے قرار ہو کر کے کہیں گے جو ہے دے دو، لیکن خدا واسطے دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اندر کھولتے ہوئے پانی کی طلب پیدا کر دینا کافروں کے اندر، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے مومن بندہ خود کہے کہ مجھے روح نکال لے، خود رغبت کرے اس بات کی، ایسا ماحول بنا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اچھا، تو اب میں اور ذرا تیزی کے ساتھ ابھی میں صرف نتائج آپ سے عرض کر رہا ہوں تو ہمارا وقت کافی سارا سمٹ گیا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نشر من شرح، جیسے آری چلتی ہے تو گوشت کے اوپر آری چلائی جائے تو جو درد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کچھ مسلمان کے ساتھ وہ کیفیت چل رہی ہوتی ہے۔ یقرض المقراط، کینچیاں جسموں کو کاٹیں تو جو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو بعض مسلمانوں کے ساتھ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ قصاب کے ہاتھوں بکری کو لٹکا دیا جائے اور اس کا چمڑا کھینچے تو جو شدت کی وہ حالت پیدا ہوتی ہے، بعض مسلمانوں کے ساتھ وہ حالت پیدا ہوتی ہے۔ جناب علی فرمایا کرتے تھے کہ میت موت کے بعد آ کر بتا نہیں سکتی ہے کہ میرے ساتھ گزرا کیا ہے، اگر بتانے کا ماحول ہوتا اور وہ بتا دیتی تمہیں آ کر کے کہ میرے ساتھ گزرا کیا ہے تو تمہارا پھر حال یہ ہو جانا تھا، تمہیں بستروں کے اندر نیند آنا بند ہو جاتی۔ جو کیفیات گزرتی ہیں تمہیں بستروں کے اندر نیند آنا بند ہو جاتی، تمہارے ہنسیاں تمہاری تھم جاتی اور تم جنگلات کی طرف بھاگ جاتے موت کے وقت جو کیفیات طاری ہوتی ہیں مختلف مومنوں کے ساتھ۔ تو جناب فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ مجھے ایک شاگرد نے ایک بار پوچھا تھا کہ حضور والا جب ایک چیونٹی بھی کاٹے
تو فوراً ہاتھ ادھر پہنچتا ہے، بے قراری بڑھتی ہے، خارش کی جاتی ہے۔ تو یہ جو موت کی آپ ہمیں حدیثیں بتا رہے ہیں، اس میں تو چیونٹی کے کاٹنے سے زیادہ شدید احوال ہے، تو بندہ بھاگتا کیوں نہیں ہے، چیختا کیوں نہیں ہے، پکارتا کیوں نہیں ہے؟ تو دو الفاظ میرے پاس موجود ہیں، ایک تو یہ ہے کہ الملائکۃ توثقہ، فرشتے اس کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ اچھا، میں اس سے یہ سمجھتا رہا کہ رسیوں سے باندھ کے رکھتے ہیں، تو ممکن ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہو کسی کے ساتھ، لیکن آج میں نے الفاظ پڑھے، ذرا محسوس کرنا کہ دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہو تو ان سے کوئی زیادہ طاقتور اس کو بھی آ کر ادھر سے دبوچ لے اور اس کو بھی ادھر سے آ کر پیچھے سے دبوچ لے، ان کی طاقت کم ہو یا دبچ جائیں اور دبوچنے والا دبوچ لے، اور ایسا زور سے دبوچے کہ پکڑ کر اٹھا کر کے جدھر لے جانا چاہے لے جائے، کیفیت اگر آپ نے کبھی دیکھی ہے تو آج میں نے یہ الفاظ بھی پڑھے کہ فرشتے ان کو چاروں طرف سے دبوچ لیتے ہیں، تو بندہ ہل بھی نہیں سکتا ہے، تو بھاگنے کی بات کرتا ہے۔ آج بھاگنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، جتنا بھاگنا تھا بھاگ لیا، جتنا دوڑنا تھا دوڑ لیا، تو فرشتے اس کو دبوچ کر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے بندے کو کیفیت درد، اور آخری ترین جو درد وجود میں اندر اٹھتا ہے وہ بندے کا دل ہوتا ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ سب سے آخر میں مارا جاتا ہے، دل اور دماغ، تو دل میں سب سے آخر میں موت کی شدت کا درد اور احساس جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں تک میں نے بہت اختصار کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا ہے۔ میں نے یہ الفاظ بھی آج پڑھنے نصیب ہوئے امام جلال الدین سیوطی کے ہاں کہ موت کے وقت بعض مسلمان ہنسنے لگ جاتے ہیں، موت کے وقت بعض مسلمان ہنسنے لگ جاتے ہیں، تو ان سے ہنسنے کی جب وجہ پوچھی گئی تو یہ جو میں نے ابھی حدیث بتائی ہے کہ اس کو آخرت کا نظارہ کرایا جاتا ہے، تو ہنستے ہنستے یہ آیت پڑھ دیتے ہیں۔ اب اس سارے تو نہیں ہیں، بعض ہیں وہ ہنستے ہنستے اس ماحول کو دیکھ کر تو یہ آیت پڑھ دیتے ہیں، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ اچھا، یہ ہے وہ جگہ جس کے لیے عمل کر کر کے عمل کرنے والے تھکے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ جگہ۔ کچھ مومنوں کے ساتھ یہ کیفیات بھی وارد ہوتی ہیں۔ اب عنوان کو سمیٹنے کی خاطر وقت تو ہمارا پورا ہو گیا، لیکن میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جیسے یہ سکرات الموت ہیں، ایسے ہی بشارات الموت بھی ہیں۔ سکرات الموت ایک الگ ٹاپک ہے اور بشارات الموت ایک الگ ٹاپک ہے، یعنی مرتے وقت کچھ مومنوں کے ساتھ خیر کے حالات بھی پیش آتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں جو بشارات الموت لے کر آیا ہوں، تو میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کو 13 کیفیات بتا دوں، بلکہ 12 کیفیات بتا دوں۔ ایک میں نے پہلے بتا دی ہوئی ہے، ایک تو یہی بشارات الموت کی کیفیت ہے کہ ہنستے ہیں مومن اور کہتے ہیں کہ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اور کبھی یہ ہے کہ پسینے کا آ جانا یہ بشارات الموت میں سے ہے، آنسوؤں کا آ جانا یہ بشارات الموت میں سے ہے، نتھروں کا پھول جانا یہ بشارات الموت میں سے ہے۔ کتنی تیزی کے ساتھ میں سنا رہا ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بندوں کو آخرت کے اندر جو جنت میں اکرام اور انعامات تیار کر رکھے ہیں وہ سامنے کر دینا یہ بشارات الموت میں سے ہے۔ اور قرآن پاک نے کہا کہ فرشتے آ کر کے کہتے ہیں اللہ تخافوا، میاں ڈرنے والی کوئی گل نہیں، یہ بشارات الموت میں سے ہے۔ ولا تحزنوا، وہ غم بھی نہیں کرنا، تو یہ بشارات الموت، یہ دو الگ الگ ہیں۔ وابشروا بالجنہ، تجھے جنت کی بشارت دینے آئے ہیں، کہیں اور تھوڑا لینے جا رہے ہیں تجھے، یہ بشارات الموت میں سے ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، ادھر جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی ہم تمہارے دوست ہی ہوں گے، یہ بشارات الموت میں سے ہے۔ تیزی کے ساتھ اللہ نے میری مدد کر دی۔ اور تتوفاہم الملائکۃ طیبین، قرآن نے بھی کہا ہے اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ زندگی جیسی گزری ہوئی ہوتی ہے اسی کے مطابق فرشتہ جناب اسرائیل اسی کے حوالے سے متشکل ہو کر کے تو سامنے آ جاتے ہیں۔ قرآن کا طیبین، خوشبوئیں لگا کر آتے ہیں جناب، اور آ کر کہتے ہیں سلام علیکم۔ اس سلام علیکم پر میں نے حدیث کے الفاظ پڑھے کہ یہ قرآن پاک میں تو یہ الفاظ ہے سلام علیکم، لگتا ہے کہ جیسے خود سلام کر رہے ہوں، تو خود بھی کر رہے ہوں تو کوئی عجیب نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ارشاد کیا جا سکتا ہے کہ اے مومن اللہ تعالیٰ تجھے سلام ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا، یہ جہاں کی حدیث بھی ہے ادھر سے الفاظ اٹھا کر سنا رہا ہوں اسی آیت کی تفسیر میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا اس دنیا کو چھوڑ دو یہ اچھی نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ، اس دنیا کو چھوڑ دو یہ اچھی نہیں ہے، اب ہم آپ کو ایک ایسے جہان میں لے کر جاتے جو بہت ہی اچھا جہان ہے۔ تو یہ بھی بشارات الموت میں سے ہے کہ دنیا چھوڑ دو یہ اچھی نہیں ہے، جس جہان میں ہم لے کر جانے والے ہیں وہ بہت اچھا جہان ہے۔ اور اس کے بعد
بعض مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں کہا جاتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ اللہ کے پاس چلتے ہیں، تو اللہ سے راضی اللہ تجھ سے راضی آؤ اللہ کے پاس چلتے ہیں، اور سفید ریشم کے لباس میں ملبوس ہو کر آتے ہیں، تو جنت سے کچھ خوشبوئیں لائی جاتی ہیں، جنت سے کچھ خوشبوئیں لائی جاتی ہیں، تو وہ خوشبوئیں انسان اور مسلمان کی روح کو لگا دی جاتی ہیں، اور اسرائیل خوبصورت لباس میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ میں نے اتنے کو آج آپ کے لیے لے کر آیا کہ جو وقت کے اندر رہتے ہوئے پورے ہو جائیں گے۔ جب میں نے دیکھا نا کہ میرا آج کا کھاتا پورا ہو جائے گا، پھر میں نے مزید تلاش روک دی، حالانکہ اس سے زیادہ تلاش کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، مجھے مزید حدیث عطا فرما دیتا، لیکن بہرکیف ہم نے آج اس آیت کو سمجھنے کا حدیثوں کی روشنی میں اہتمام کیا۔ وجاءت سکرات الموت بالحق، موت کی سختیاں جو ہیں وہ آ گئیں اور وہ برحق ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ جا کا جو، اب یہ کیا گرامیٹیکلی بات میں کہوں، ماضی کی بات، اور چلو میں نہیں کہتا، علماء کو ویسے پتہ ہے کہ جو امر یقینی ہوتا ہے اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا جاتا ہے، تو میں وہ تو نہیں کہتا، لیکن میں جاتے جاتے آپ کو یہ یاد کرواؤں گا کہ اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہم ربنا ہون علینا سکرات الموت، اے میرے اللہ کریم ہم پر موت کی سختیاں عطا فرما دینا۔ اگر حضور رحمت عالم اپنی ذات والا شان کے لیے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اللہم ہون علی محمد سکرات الموت، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہم ربنا ہون علینا سکرات الموت۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔